اور میرا حسن نمکین ہے۔ میٹھے اور نمکین ذائقے کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ میٹھا ایسا ذائقہ ہے کہ جس سے آدمی بعض دفعہ اکتا جاتا ہے، مگر نمکین ذائقے سے اکتاتا نہیں۔ سرکار نے فرمایا میرا حسن نمکین ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا حسن نمکین والا ہمارا نبی۔ یہ اسی حدیث کا ترجمہ ہے۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا ہے کہ میٹھے اور نمکین حسن میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جیسے سورج بڑا خوبصورت ہے نا، میٹھا حسن وہ ہوتا ہے کہ اس حسن کو دیکھنے والا دیکھے تو اس کی نگاہ اس پر جم نہ سکے۔ آنکھیں چدھیا جاتی ہیں جب سورج کو دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا میٹھا حسن وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھا جائے تو نگاہ ٹک نہ سکے، اور نمکین حسن وہ ہوتا ہے جسے دیکھا جائے تو نگاہ ہٹ نہ سکے۔ اللہ یعنی اس طرح نگاہ اس سے لذت حاصل کرتی ہے۔ تو حضرت سعد نے کہا اماں میں تجھے کیا بتاؤں، جس آقا کی غلامی مجھے نصیب ہے اس غلامی میں اتنا لطف ہے کہ شاید تخت شاہی پر کسی بادشاہ کو بھی وہ لطف نصیب نہ ہوگا۔ ہم کو تو اپنا فقیر ہی رہنے دے۔ ماں نے کہا میں بھوک ہڑتال کر کے مر جاؤں گی، تجھے بدنام کروں گی، چھوڑ دے۔ ماں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ ایک بوڑھی کمزور بیمار، پھر کھایا پیا کچھ نہیں۔ جب بھوکی کمزور ہو گئی، اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان تھا۔ ایک طرف طبی محبت ہے ماں سے، طبی محبت طبیعت کا تقاضا ہے، اور دوسری طرف ایمانی محبت ہے کہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایمان ہو ہی نہیں سکتا مکمل کسی کا جو سب سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت نہ کرے۔ ایک طرف ایمانی محبت، ایک طرف طبی محبت۔ سعد بن ابی وقاص درمیان میں اس امتحان میں مبتلا ہو گئے۔ ایک دن برداشت کیا، ماں نے کچھ نہ کھایا پیا۔ دوسرے دن بھی اس ماں نے کچھ نہ کھایا پیا تو وہ بالکل ہلنے جلنے سے گئی۔ تیسرے دن پھر دیکھا کہ اس نے کچھ نہیں کھایا پیا، اور یہ بات نظر آئی کہ شام تک اگر یہ کھائے گی نہیں تو مر جائے گی۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے پاس آئے اور آ کے کہا یا امہ ان کانت لک مئۃ نفسۃ فخرجت واحدۃ واحدۃ لا اترک دین النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اے اماں یہ تو تیری ایک جان ہے، اگر 100 جانیں بھی تیری ہوں اور ایک ایک کر کے تو تڑپ تڑپ کے وہ جانیں دے دے، میں تیرا تڑپنا اور مرنا تو برداشت کروں گا، رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ایمان کی چاشنی عطا فرمائی تو اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ذکر اذکار کے ذریعے، نعت خوانی کے ذریعے، یہ بزرگان دین وہی چاشنی تو تمہارے اندر پیدا کرتے ہیں کہ یہ چاشنی پیدا ہو گئی نا تو انشاءاللہ العزیز پھر کوئی تمہیں متزلزل نہیں کر سکے گا۔ لوگوں نے بدنام کرنا شروع کر دیا سعد بن ابی وقاص کو کہ دیکھو سعد نے ماں کی نہیں مانی، بڑا نافرمان ہے، ماں کتنی محبت کرتی تھی اس کے ساتھ، مگر یہ کیسا آدمی ہے کہ اس نے ماں کو مرنے کے لیے کہہ دیا مگر ماں کی بات نہیں مانی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص خاموش ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ حضرت سعد کی تائید میں ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اے سعد میں تیری تائید کرتے ہوئے پوری اپنی مخلوق کو اور پوری اپنے
محبوب کی امت کو حکم دیتا ہوں کہ پیروی کرنی ہو، یہ نہ دیکھو کہ ماں ہے اس کی مانو، یہ نہ دیکھو کہ باپ ہے اس کی مانو، بھائی ہے اس کی مانو۔ لا طاعت للمخلوق لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق اگر تجھے اللہ کی نافرمانی کی طرح بلائے کوئی طاعت نہیں اس کی، ہرگز اس کی نہیں ماننی۔ ماننی ہے تو ابو بکر صدیق کی مان جو تجھے بارگاہ رسالت میں پہنچا چکا ہے۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، جو تو پوری امت پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے، مگر سلسلہ نقش بندیہ کی تو ابتدائی وہیں سے، اور یہ کیسا فیض ہے؟ حدیث سے ثابت ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا ما صب اللہ فی صدری سببتہ فی صدر ابی بکر، جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا تھا میں نے سب کچھ ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، یہ اس نسبت کی برکت ہے، سبحان اللہ۔ جیسا کہ ابھی غالباً ڈاکٹر صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ ڈھول ڈھمکے کے ساتھ یہاں جو ہے وجد اور مستی نہیں لائی جاتی، یہ مستی جو ذکر کے ذریعے سے آتی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اور عشق کے جام بھر بھر کے پلائے جاتے ہیں، یہ ابو بکر صدیق کی محبت کا فیض ہے جو اس سلسلے کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہمارا رہبر سب کا رہبر، ہمارا رہبر سب کا رہبر، سبحان اللہ۔ اب یہ بات پلے باندھ لو، میں نے قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، فرماتا ہے بالآخر لوٹ کر تو میری طرف ہی تم نے آنا ہے، تو اس کی پیروی کرو جو میری طرف لوٹتا ہے۔ جہاں اب قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ القرآن، قرآن والے راستے پر چلو، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ الأحادیث، احادیث والے راستے پر چلو۔ بے شک ہدایت کا سرچشمہ قرآن ہے، بے شک ہدایت کا سرچشمہ حدیث ہے، مگر سمندر سے ہر کوئی تو موتی نہیں نہ نکال سکتا۔ اگر کوئی ناشناور جو ہوگا وہ نکالنے کی کوشش کرے گا تو ڈوب مرے گا، موتی نہیں نکال سکے گا۔ ہاں، کسی شناور کے ساتھ تعلق پیدا کر کہ وہ نکالے ہوئے موتی تجھے عطا کر دے گا۔ اللہ 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 ہے 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 اللہ ہے، آمین۔ دیکھو سبحان اللہ۔ ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ میں سے کسی نے ملتان جانا ہو تو ایک اس کی صورت یہ ہے کہ آپ کسی سے پوچھتے ہیں جی ملتان کا راستہ کیا ہے، تو وہ آپ کو باقاعدہ نقشہ بنا کے دے دیتا ہے کہ یہاں سے اس طرف جاؤ گے، آگے ایک چوک آ جائے گا، وہاں سے 4 سڑکیں نکل رہی ہوں گی اور آپ فلاں سڑک پر چلے جانا، یا وہاں سے کسی سے پوچھ لینا تو ملتان پہنچ جاؤ گے۔ اس صورت میں انسان کے بھٹکنے کا خطرہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ چل پڑے یہاں سے، جیسے یہ مخدوم پور چوک جسے لاہور موڑ کہتے ہیں وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں تو 4 سڑکیں نکل رہی ہیں، ایک دائیں جا رہی ہے، ایک بائیں جا رہی ہے، ایک اندر شہر کے جا رہی ہے، ایک ادھر آ رہی ہے۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد آپ غور کرنے لگے کہ میں کس سڑک پر جاؤں، تو فوراً ایک سڑک پر آدمی کھڑا ہوا آپ کو نظر آیا، قرآن ایک اس کے ہاتھ میں تھا، حدیث دوسری اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے کہا دیکھو میرے ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں حدیث ہے، میں ایک خدا کو مانتا ہوں، ایک ہی ہمارا کعبہ ہے، میں تجھے قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے طریقے پر چل، میری طرف چل، میں تجھے منزل تک پہنچا دوں گا۔ آپ نے اس کا قرآن ہاتھ میں اٹھایا ہوا دیکھا، حدیث ہاتھ میں اٹھائی ہوئی دیکھی، کلمہ پڑھتا ہوا اسے دیکھا، آپ کو اعتبار آ گیا کہ اس کے پیچھے چلوں۔ ابھی اس کے پیچھے چلنے ہی لگے تھے کہ دوسرے طرف کھڑا ہوا
دوسرے راستے پر بھی ایک ایسا ہی آدمی تھا جس کے ہاتھ میں قرآن بھی تھا، حدیث بھی تھی، اس نے بھی داڑھی شریف بھی رکھی ہوئی تھی، اور وہ بھی کہتا تھا میں ایک ہی خدا کو مانتا ہوں، ایک ہی کعبے کو مانتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا نہیں یہ تجھے غلط کہہ رہا ہے، میرے طریقے پر چل، یہ دیکھ میرے پاس بھی قرآن ہے، میرے پاس بھی حدیث ہے۔ اب آپ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ سچا ہے یا وہ سچا ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ تیسرے راستے والے نے کہا دونوں غلط کہتے ہیں، میں سچا ہوں، دیکھ میرے پاس بھی قرآن ہے، میرے پاس بھی حدیث ہے۔ آپ اور زیادہ متفکر ہو گئے کہ ان تینوں میں کیسے فرق کروں۔ ابھی تینوں میں آپ سوچ رہے تھے کہ چوتھا ایک طرف کھڑا ہوا تھا، وہ بھی اسی شکل کا، وہی قرآن وہی حدیث اس کے ہاتھ میں۔ اس نے کہا نہیں تو میرے پیچھے چلو، میں تمہیں ملتان پہنچا دوں گا، منزل تک پہنچا دوں گا، اعتبار کرو، قرآن کی قسمیں، قرآن پڑھ کے تمہیں سکھا رہا ہوں۔ بتاؤ اس وقت ایک لا علم آدمی کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ منزل تک پہنچ سکے گا؟ نقشہ اس کے پاس ہے اور بلانے والے ہر طرف بلا رہے ہیں، مگر وہ نقشہ ہونے کے باوجود بھی منزل تک نہیں پہنچے گا، بھٹک جائے گا۔ میرے بھائیوں غور کرو، آج وہ پرفتن دور ہے کہ آپ چوراہے پر نہیں کھڑے، 73 راہے پر کھڑے ہیں۔ سرکار نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے اور میری امت میں جب فتنے ہوں گے تو 73 فرقے ہوں گے، یعنی چوک میں تو 4 راستے نکلتے ہیں، آج جو ہے 73 راستے نکلے ہوئے ہیں، اور ہر راستے والا قرآن پڑھتا ہے، بہت زیادہ پڑھتا ہے، حدیثیں پڑھتا ہے۔ تو کیسے پہچان کریں گے کہ صحیح راستہ کون ہے، منزل کس طرف ہے، کیسے پہنچیں گے؟ اب ہے دوسرا طریقہ کہ آپ نے حضرت خواجہ صاحب سے عرض کیا حضور منزل تک پہنچنا ہے، پہنچا دیں۔ تو آپ نے اپنے غلاموں میں سے کسی سے پوچھا بھی کوئی ملتان جانے والا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں جانے والا ہوں۔ تو اسے کہا تو جا رہا ہے؟ اور پوچھنے والے کو کہا کہ بس اس کے پیچھے چلتا جا، اللہ اللہ، اس کے پیچھے چلتا جا۔ ایک اور کھڑا، اس نے کہا جی میں نے ملتان جانا ہے، فرمایا تو اس کے پیچھے چلتا جا۔ اللہ اللہ۔ تیسرا کھڑا، اس نے کہا میں نے جانا ہے، خواجہ صاحب نے فرمایا تو اس کے پیچھے چلا جا۔ جو بھی آیا سب کو اسی لائن میں لگا دیا، اور ہر ایک کو یہ تاکید کی کہ یقیناً منزل تک پہنچ جاؤ گے، پر جس کے پیچھے میں تمہیں لگا رہا ہوں نا، اس کے پیچھے اس طرح چلنا نہ تیری نظر ہٹے نہ تیرا قدم رکے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اگر تیرا قدم رک گیا وہ نکل جائے گا، تو پھر رہ جائے گا، اور اگر تیری نظر ہٹی وہ منزل تک چلا جائے گا اور تو بھول جائے گا۔ اب بتاؤ اس صورت میں آسانی کے ساتھ منزل تک آدمی پہنچ جائے گا یا نہیں؟ یقیناً پہنچ جائے گا، پہنچ جائے گا بے شک۔ آج دیکھیں حضرت کے والد گرامی اور پیر و مرشد نے انہیں لگا دیا کہ منزل تک پہنچاؤ، مدینے پہنچاؤ لوگوں کو، تم نے مدینے کا راہ دیکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے دیکھا ان کے آگے ان کے والد ہیں، ان کے والد کے آگے ان کے مرشد ہیں، ان کے آگے ان کے مرشد ہیں، ان کے آگے ان کے مرشد ہیں، آگے امام ربانی مجدد الفسانی ہیں، پھر اس سے آگے خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہے، پھر اور آگے گئے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق کا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھاما ہوا ہے، اور آگے آگے سرکار جا رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ہا قضا نباسو یوم القیامہ، میرے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ دے کر تعجب نہ کرو، ہم تو قیامت والے دن بھی اٹھیں گے تو اسی سبحان اللہ۔ فرمایا واتبع سبیل من اناب الیک، ان کے پیچھے چلو جو میری طرف رجوع لانے والے ہیں۔ اب جو منزل کو جانے والے ہوں گے
جس راستے پر آپ ان کو جاتے ہوئے دیکھیں گے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بس ان کے پیچھے چلے جاؤ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے پہلے جو آیت لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق جو پہلی سورت رکھی ہے سورت فاتحہ شریف، اسے سورت دعا بھی کہتے ہیں، اور اس میں دعا سکھائی کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی بزرگی بیان کرو، پھر اقرار کرو کہ ہم عاجز بندے ہیں، تیرے عبادت کرنے والے ہیں، تو اس سے مدد مانگ، اور پھر دعا مانگو کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ مانگ تو اللہ سے رہے ہیں نا، اللہ تو جانتا ہے نا کہ صراط مستقیم کون سی ہے، تو بس کافی تھا یہ دعا مانگ لی جاتی کہ اللہ تعالیٰ خود مجھے صراط مستقیم پر چلا دے گا، مگر نہیں، ساتھ فرمایا یہ بھی کہو صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، ان انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ یہاں بھی صراط القرآن نہیں کہا کہ قرآن والا راستہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ قرآن میں تو میں نے کہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کو پڑھ کے بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سے لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ گمراہ ہونے والوں کے لیے بھی کثیر کا لفظ اور ہدایت پانے والوں کے لیے بھی کثیر کا لفظ، تو صرف قرآن پڑھنے سے ہدایت یقینی ہو ایسا ہرگز نہیں، وہ جانتا تھا، اس لیے فرمایا ان کے راستے پر چلو جو انعام یافتہ ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آگے آگے تو نبی جین کا سردار ہے نا، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر اس کے بعد شہداء کربلا، اور یہ سارے ہمارے ائمہ اہل بیت ہیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں وہ صالحین، یہ اولیاء اللہ کا سارا جو ہے نا ایک راستہ چلا آ رہا ہے۔ فرمایا یہی صراط مستقیم، تو منزل پر وہی پہنچے گا جو اولیاء اللہ کے راستے پر اختیار کرے۔ کوئی آپ کے سامنے لاکھ قرآن پڑھے، ترجمے کرے، دیکھو جی یہ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ کے دیکھو، بالکل یقین نہ کرو، بس یہ دیکھو کہ یہ جو ترجمہ کر رہا ہے یہ حضرت امام ربانی کے مسلک کے مطابق ہے، کیا یہ حضرت خواجہ اجمیر کے طریقے کے مطابق ہے، کیا یہ داتا حجویر کے طریقے کے مطابق ہے، غوث اعظم جیلانی کے طریقے کے مطابق ہے؟ اس لیے کہ جتنا قرآن کو ان لوگوں نے سمجھا ہے آج کا کوئی بڑے سے بڑا پڑھا ہوا اسے نہیں سمجھا۔ یہ یضل بہ کثیرا کا مظہر ہو سکتے ہیں، وہ لوگ یہدی بہ کثیرا کا مظہر ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، فرمایا قرآن تو بعضوں کو ہدایت دیتا ہے، بعضوں کو گمراہ کرتا ہے، اکثر کو گمراہ کرتا ہے، اکثر کو ہدایت دیتا ہے، لیکن یہدی الیہ من ینیب، جو میری طرف رجوع کرتا ہے وہ یقیناً میری طرف ہی ہدایت کرتا ہے۔ تو رجوع کرنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کو، اللہ والوں کو جب تم اپنا مقتدا بناؤ گے تو اللہ اللہ کرنے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا کرتے ہیں۔ یہ ذکر اذکار جو کچھ بھی کرایا جاتا ہے یہ تو صرف دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے ہے، کہ یہ زنگ دور ہو جائے نا گناہوں والا جو سال بھر چڑھتا رہتا ہے ہمارے اوپر۔ اللہ والے آئے، انہوں نے ذکر کی محفل کرائی، زنگ دور ہو گیا، اور پھر جب اس دل سے زنگ دور ہو جائے نا گناہوں کا تو پھر محبوب خود جلوہ گر ہو جاتے ہیں، محبوب خود جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا نا کر صاف تو ویڑا دل دا پھر ویک محبوب گھر ملتا۔ سبحان اللہ۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، یہ دل تو ہے ہی نبی پاک کا گھر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے دل میں جلوہ گر ہوتے ہیں، کام یہ ہے کہ مومن کا دل صاف ہونا چاہیے۔ تیری بیٹھک اگر کچرے سے بھری ہوئی ہو تو کوئی مہمان نہیں آ کے بیٹھے گا، اگر اس دل کو تو کچرے سے بھرا رکھے
گناہوں کے کچرے سے، اور پھر کہے کہ رسول اللہ جلوہ گر ہو جائے. این خیال است و محال است و جنون. بس اسے پاک کرنا ضروری ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر شے کو صاف کرنے کے لیے، چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی روغن ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر دل کو چمکا دیتا ہے. سبحان اللہ. سب گناہ، سب دھبے دور ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے. اور پھر یہ بھی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کرتے ہوئے کوئی کس طرح وجدانی کیفیت میں ہے، کوئی کس طرح ہے، اس کی پرواہ نہ کرو. اس لیے کہ جب وہ بیٹھا ہوا ہے میں ینیب، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، تو اس نے تمہارے دلوں کے کنیکشن بھی ادھر جوڑ دیے ہیں. اب کسی دوسرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. ارشاد فرمایا اذکر اللہ حتی یقولوا مجنون. اس طرح اللہ کا ذکر کیا کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کے کہیں مجنون ہے. اللہ 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 سبحان اللہ. کہنے دو لوگوں کو پاگل، کہنے دو لوگوں کو مجنون، کوئی پرواہ نہیں اس بات کی. یہ تو ہمیں اعزاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاکرین کو پہلے ہی عطا فرما دیا ہے کہ لوگوں کی باتوں کی طرف نہ جانا، بلکہ تمہارا لگن، تمہاری لگاؤ وہ اس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو کہ اپنا خیال تک بھی نہ ہو، بس ذکر کے لیے زبان ذاکر ہو اور دل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے شرسار ہو. ایک آخری بات عرض کروں سمجھانے کے لیے، یہ کیوں ضروری ہے دل کا صاف کرنا اور دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بسیرا کرنا، سرکار کی محبت کو دل میں جگہ دینا. عارف رومی رحمۃ اللہ نے ایک مثال دے کے سمجھایا ہے. آپ فرماتے ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے مزدوروں کو، غلاموں کو، وزیروں کو انہیں کہا کہ میرے لیے ایک بڑا قلعہ نما محل بناؤ کہ کسی وقت اگر دشمن مجھ پر حملہ کرے بھی صحیح تو ہر طرف سے محفوظ ہو اور میں اپنے اہل و عیال سمیت بچ سکوں. عارف رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کئی سال لگ گئے، قلعہ نما گھر بن گیا اس کا. اس نے بڑے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ اس گھر کے اندر کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. پانی کے لیے 4 نہریں اس سے گزاری گئیں کہ ایک اگر بند ہو جائے گی تو دوسری، تیسری، تاکہ پانی کی کمی نہ ہو. ایک نوکر تھا بیچارہ غریب تھا، اس نے کہا حضور اگر میرا مشورہ قبول کریں تو میرے نزدیک اس میں کمی رہ گئی. ان کا جی وہ کیا؟ کہنے لگا جی گھر کے اندر ایک کنواں بھی ہونا چاہیے. وہ سارے کہنے لگے پاگل ہے، 4 نہریں ہیں، کنویں کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا تو ایک مشورہ ہی تھا کہ گھر کے اندر کنواں ضرور کھدوا لیں. لیکن اس بیچارے کا مشورہ نہ مانا. بالآخر دشمن آیا تو وہ پہلے سارا مواصلات کا نظام ہی تو ختم کرتا ہے. چاروں طرف سے اس نے نہروں کو بند کر دیا. جو پانی گھر جمع تھا وہی کام آیا. جب وہ ختم ہو گیا تو گھر والے سارے جو ہے وہ پیاسے مرنے لگ گئے. ان کا موت، اس کے حملے کی تو ضرورت ہی نہیں رہے گی دشمن کی، پیاس کی وجہ سے ہم تو مر جائیں گے. اس وقت بادشاہ کو خیال آیا کہ میں نے ایک غریب آدمی کو معمولی سمجھ کے اس کا مشورہ نہیں لیا تھا. آج اگر کنواں ہوتا تو کنویں کو تو کوئی نہ بند کر سکتا نا. پیاس لگتی کنویں سے پانی نکال لیتے. اللہ اللہ. پیاس کی وجہ سے تو نہ مرتے نا. یہ مثال دینے کے بعد عارف رومی رحمۃ اللہ ہمیشہ معرفت کی بات کرتے ہیں، وہ نتیجہ نکالتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اے انسان، آج تو جتنے مزے لیتا ہے نا یہ سارے باہر سے درآمد کیے ہوئے ہیں. کوئی مزہ آنکھ کے ذریعے سے لیتا ہے، اچھی اچھی صورتیں دیکھ کر تو سمجھتا ہے کہ بڑا لطف آ رہا ہے. کوئی مزہ کان کے ذریعے سے لیتا ہے، کوئی مزہ ناک کے ذریعے سے خوشبو کا، کوئی چکھنے کے ذریعے سے لیتا ہے. فرمایا جب موت آئے گی نا تو موت کا ذائقہ بڑا کڑوا ہے. اور یہ جتنے راستے درآمد کرنے کے ہیں یہ آہستہ آہستہ بند ہونے شروع ہو جائیں گے. بڑھاپے میں ہی کان بہرے ہونے شروع ہو جائیں گے.
نظر ختم ہو جائے گی، ذائقے کو پرکھنے کی طاقت زبان میں ختم ہو جائے گی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو بہرا ہو جائے، اونچا سننے لگ جائے، جو اس کی سونگھنے والی طاقت قوت شامہ کم ہو جائے، جس وقت اس کی نگاہ کم ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ موت کا پیغام آ چکا ہے، اب مجھے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ تو عارف رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب یہ سارے راستے بند ہو گئے اور کوئی بھی باہر سے چاشنی اور مٹھاس حاصل کرنے کا تیرے پاس راستہ نہ رہا، اور پھر موت کا ذائقہ جو بہت کڑوا ہے تو اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اگر چاہتا ہے کہ وہ کڑوا ذائقہ بھی تجھے میٹھا لگے تو فرمایا اپنے اندر نبی پاک کی محبت کا کنواں لگا لے۔ جب وہ محبت کا کنواں تیرے اندر ہوگا نا، پھر یہ باہر کے سارے مزے بھی ختم ہو جائیں، دل کا مزہ اور لطف کبھی بھی ختم نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ والے آپ کے دلوں میں وہی محبت کا ایک کنواں جو ہے وہ تیار کرتے ہیں۔ آگے پھر قبر کا بھی اندھیرا ہے، وہ بھی انشاءاللہ العزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہی چاندنا ہوگا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ان هذه القبور مملوءۃ بالظلمۃ ان اللہ ینورھا بصلاۃ علیکم۔ فرمایا قبریں تو اندھیرے سے بھری ہوئی ہیں، کسی طرف سے روشنی نہیں، اور نہ وہاں کوئی روشنی پہنچا سکتا ہے، تو مجھ پر درود پڑھا کرو، تمہاری قبروں کو میں روشن کروں گا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تمہاری قبروں کے اندر روشنی میری دعاؤں اور میرے درود کے ذریعے سے لگا دے گا۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں سے فیض حاصل کرتے ہوئے جو کچھ سنائے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت میں لاکھوں سلام۔ تیری آنکھوں کا نم، سبحان اللہ، امتی کا بھرم، سبحان اللہ اللہ، تیری زلفوں کا خم، کرم ہی کرم، تیرا لعاب دہر، سبحان اللہ، مرہم کل زمن، ایسی تخلیق و قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہمارے اللہ اللہ سبحان نبی، ہم ان کے امتی، تیری قسمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔ خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام
आजिज़ाना हो कबूल अल्लाह अल्लाह میرے مولا محفل پاک دی برکت نال ذکر پاک دی برکت نال درود و سلام دی برکت نال سب دی حاضر اپنی ہی بارگاہ ہے مقبول و منظور فرمائے آمین میرے مولا تمام دوستاں دی کلی مشکلات آسان فرمائے آمین تمام دوستاں دین اور دنیا میں فرمائے آمین میرے مولا جس دو محفل کا مدد دین اور دنیا میں فرمائے آمین جان مال کا برکت عطا فرمائے آمین جو بیمار شفا عطا فرمائے آمین جو قرضدار ہیں قرض ترہی عطا فرمائے بے روزگار ہے روزگار نصیب فرمائے آمین بے اولاد صالح اولاد عطا فرمائے آمین بے نماز نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے بے ادب ہے ادب کرنے فی عطا فرمائے آمین ملک پاکستان و سلامت رکھی آمین عالم اسلام استقامت عطا فرمائے اول خیر آخر خیر سب تو بلا سب تو خیر فاللہ خیر حافظ الرحمن الرحیم آمین صفحے درست فرما لیں جی لنگر کا انتظام ہے صفحے درست فرما لیں او کلا تمام دوست بیٹھ جاؤ دوستو انشاءاللہ العزیز ہر سال دی طرح اس سال بھی 10 محرم شریف عظیم و شان پروگرام امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اور تمام شہداء کربلا دی یاد وچ 10 محرم شریف دربار عالیہ وادی عزیز شریف چنیور انشاءاللہ دوستو عظیم و شان پروگرام ہوئے گا